السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں نے آپ سے ذکر کی تھی، جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی۔ تو اس ضمن میں سوال آیا کہ سر پھر آپ نے کہا تھا تو صدیقین کی اقسام بھی، صدیقین ہوتے کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی ذرا تفصیل آپ ہمیں پلیز بتا دیں۔ دیکھیں اس آیت میں صدیقین کا جو لفظ آتا ہے، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کل بھی، کہ صدیقین جو ہے وہ انبیاء کے سچے متبعین کو کہتے ہیں، سچے فالوورز کو کہتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ ان کی راہ پر قائم رہے۔ اسی مناسبت سے یہاں ہم اس کے معنی اور درجات بیان کرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی اور تفصیل میں جانا پڑے گا، تو امام غزالی سے رجوع کرتے ہیں۔ امام غزالی جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ صدق جو ہے وہ اس کے 6 ڈفرنٹ میننگز ہوتے ہیں جس میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک گفتگو میں صدق، ایک ہوتا ہے نیت اور ارادے میں صدق، اور ایک ہوتا ہے عزم میں صدق، ایک ہوتا ہے عزم کو پورا کرنے میں صدق، اور ایک ہوتا ہے عمل میں صدق، اور ایک ہوتا ہے دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صدق۔ ان معنی کے اعتبار سے صادقین کے بہت سے درجات ہیں، اور جس شخص میں کسی خاص چیز میں صدق پایا جائے تو وہ اسی چیز کی نسبت سے صادق کہلائے گا۔ چنانچہ اگر جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس زبان کا صدق ہے، اور یہ صرف خبریں دینے میں یا ان باتوں میں ہوتا ہے جو خبروں میں شامل، اور ان سے آگہی ہو، اور اس میں وعدے کو پورا کرنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ سب داخل ہے اس میں، تو لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے اور ہمیشہ سچی بات کہے، تو پھر وہ زبان کا صادق ہو جائے گا۔ دوسرا صدق ارادے اور نیت کا ہوتا ہے، اور یہ اخلاص کی طرف لوٹتا ہے، یعنی بندے کی حرکات و سکنات کا باعث صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اگر اس میں کوئی نفسانی غرض بھی آ جائے تو صدق نیت باطل ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو جھوٹا کہنا صحیح ہوگا۔ لہٰذا ہر صادق کا مخلص ہونا ضروری، تو یہ نیت کا جو ہے اور ارادے کا صدق ہو گیا۔ تیسری کیٹیگری اس میں عزم کے صدق کی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی عمل کا پختہ ارادہ تو کرتا ہے اور دل میں کہتا بھی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا تو میں مال صدقہ کر دوں گا، تو نیت تو اس کی اچھی تھی، یا اگر اللہ کے راستے میں میرا دشمن سے مقابلہ ہوا تو میں اسے لڑوں گا، اور اسے لڑائی میں اگر قتل بھی ہو جاؤں تو مجھے اس کی پرواہ نہ ہوگی، لیکن یا پھر کسی اور معاملات میں انصاف کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ عزم و ارادہ دل میں ہوتا ہے اور انتہائی پختہ اور سچا ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب اختیار مل جاتا ہے تو انسان کا رجحان اور میلان کسی اور طرف چلا جاتا ہے، تو گویا اب اس کے صدق میں وہ بات نہیں رہی جس کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں عزم، اس کے صدق میں عزم نہیں، نیت تو تھی، عزم نہیں، تو اس لیے کمزوری ہو گئی اور وہ نفس کا شکار ہو گیا۔ اچھا، پھر چوتھا اس میں ہوتا ہے عزم کو پورا کرنے کا صدق، کیونکہ بعض اوقات انسان جو ہے اس کا نفس جو ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ نفس کبھی کبھی بڑا جوشیلا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وعدے اور عزم کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی اور اس میں محنت بھی نہیں لگتی، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے اور قدرت حاصل ہوتی ہے اور شہوت کا زور ہوتا ہے تو عزم ختم ہو جاتا ہے اور خواہشات غالب آ جاتی ہیں، جس سے وہ عزم پورا نہیں کر سکتا۔ تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عطا نہیں فرماتا کوئی شے جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو عزم کا صدق بھی کرتے ہیں اور عزم کو پورا کرنے کا صدق بھی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کر پائیں گے، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اس فیلئر سے بچانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں دے رہا ہو، یہ اس میں اچھائی ہوتی۔ بہرحال جو عزم کو پورا کرنے کا صدق کرے، یہ بھی ہو گئی۔ پھر پانچویں چیز اعمال کا صدق، یعنی انسان کوشش کرے حتیٰ کہ اس کے ظاہری اعمال ایسی بات پر دلالت نہ کریں کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کے خلاف، یہ کوشش اعمال کو چھوڑنے سے نہ ہو بلکہ باطن کو ظاہر کی تصدیق کی طرف کھینچنے سے، اور یہ بات ترک ریا سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ریاکار تو یہی چاہتا ہے نا کہ اس کے ظاہر سے باطن کی اچھی صفات سمجھی جائیں، کہ وہ ظاہر میں جو عمل کر رہا ہے دیکھنے والا سمجھے اس کا باطن بھی اس مقام پر پہنچ گیا ہے، اصل میں اس کا باطن اس مقام سے بہت دور ہو
ہوتا ہے، تو ظاہر میں کچھ ہوتا ہے، باطن میں کچھ ہوتا ہے، تو یہ اس کا جھوٹا پن ہوتا ہے، اس کے اعمال میں صدق نہیں ہوتا، نتیجتاً اس کا باطن میں سکون نہیں ہوتا، وہ ظاہر میں سکون دکھا رہا ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی خرابی سے نجات کی صورت یہی ہے کہ ظاہر اور باطن کو ایک سا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر مشقت اور محنت لگتی ہے، کیونکہ نفس موٹا ہو گیا ہے، حملے کرتا رہتا ہے۔ اور چھٹا اور سب سے اعلیٰ اور سب سے معزز درجے کا صدق جو ہے وہ مقامات دین میں صدق ہے، جیسے کہ خوف، امید، تعظیم، زہد، رضا، توکل، محبت اور تمام باقی امور دینیہ، ان سب میں صدق پایا جاتا ہو، ہر قدم قدم پہ صدق ہو، شروع سے آخر تک، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ زبان سے ہو، کہ ارادے سے ہو، کہ عزم سے ہو، کہ عزم کے پورا کرنے سے ہو، کہ اعمال سے ہو، کہ اس کے علاوہ اور دیگر معاملات۔ تو ان امور کی کچھ بنیادیں ہیں جن کے ظاہر ہونے سے یہ نام بولے جاتے ہیں، پھر ان کے کچھ مقاصد اور حقائق ہیں۔ تو حقیقی صدق وہ ہے جو ان امور کی حقیقت کو پالے، اور جب کوئی چیز غالب آ جائے اور اس کی حقیقت کامل ہو تو اس سے موصوف شخص کو، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اسے ہم صادق کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات بتا دی ہو تو پھر تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے ہاں لوگ ہر شے میں رائے قائم کرنا سمجھتے ہیں ان کا حق۔ بہرحال یہ جو میں نے آپ کو تقسیم بتائی ہے، اقسام بتائی ہیں، درجات بتائے ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں جمع فرمایا ہے، کتاب النیہ والاخلاص والصدق میں، الباب الثالث یعنی تیسرے باب میں، اس میں بیان ہے حقیقت الصدق ومعناہ ومراتبہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 117 سے 122 تک۔ تو یاد رہے اس آیت میں جو صدیقین کا الفاظ آئے ہیں، یہ جو لقب آیا ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جو سب سے پہلے تو اکابر صحابہ اس سے مراد، پھر نبی کے تو سارے صحابہ، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کل بھی وہ روایت کہ وہ چنندہ لوگ ہیں، اللہ نے انہیں چنا ہے۔ اور اس روایت میں جو میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا، جسے امام احمد اور امام بزار بھی لاتے ہیں، امام حیثمی بھی لاتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ رجال موثقون کے درجہ ثقہ پر اس کے رجال ہیں، تو اس میں بھی یہ بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب کے بعد اللہ عز و جل نے تمام انسانوں کے قلوب کو دیکھا تو حضور کے صحابہ کے دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا، تو انہیں حضور کا وزیر بنا دیا۔ تو چونکہ وہاں دلوں میں پہ دیکھنے کا مقصد انہیں صدق پہ پایا، سچا پایا، ان کے قلوب کے، ان کے دلوں کے لیول کے اوپر کسی اور کا دل نہیں پایا، تو جن کو پایا انہیں چن کے اپنے نبی کے ساتھ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص لقب جو چنا گیا ہے، کیونکہ آپ صدیق اکبر ہیں۔ انبیاء کے بعد امت میں، تمام امت میں جو درجہ صدیقیت پر فائز لوگ ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ صدیقیت پر آپ فائز۔ بہرحال اللہ عز و جل ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ لفظ صدیق آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ فارم میں تو ایکسپلین ہوا ہوگا۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے اس کو آپ کو ایزیلی کنوے کر سکوں۔ اگین آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی یا نہ آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.